السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم فاذا اتى احدکم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، رواه احمد وابو داود والنسائی وابن ماجہ والطحاوی وابن حبان۔ معزز مکرم ناظرین سامعین محترم، جیسا کہ آپ نے سابق درس میں سماعت کیا، ہم نے درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں ایک نئے باب کا آغاز ہم نے کیا، باب آداب الخلاء، یعنی بیت الخلاء جانے کے جو آداب ہیں اس کا ایک نیا بیان ہم نے آغاز کیا تھا۔ معزز ناظرین، دین اسلام یہ دین فطرت ہے، اور قضاء حاجت کے لیے جانا یہ ایک انسان کی بنیادی بشری ضرورت ہے۔ تو لہٰذا دین اسلام نے ہم کو چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے اس کا کیا صحیح طریقہ کار ہے، اس میں ہم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت ہم کو ملتی ہے۔ تو یہ تو ایک انسان کی بنیادی بشری ضرورت ہے، تو لہٰذا اس کے متعلق بھی اگر ہم احادیث کے ذخیرے میں دیکھیں گے تو کئی بیسوں حدیثیں ہم کو ملیں گی کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قضاء حاجت کو جانے کے طریقے اور وہاں کیا کام کیے جائیں، کن چیزوں سے بچا جائے، انسان کے لیے کیا ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کی تفصیلات ہم کو احادیث میں ملتی ہیں۔ تو لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آج کی ہمارے حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے آقا نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے لیے تمہارے والد کے درجے میں ہوں، اعلمکم، اور میں تم کو سکھاتا ہوں، تمہاری تعلیم و تربیت کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قضاء حاجت کے طریقے کو بتلانے سے پہلے اپنے آپ کو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے لیے تمہارے والد کے درجے میں ہوں۔ تو جس طرح والد اور اولاد میں ایک انسیت کا، محبت کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس کو یہاں پر ظاہر کیا گیا کہ جس طرح اولاد اپنی ہر ضرورت میں والد کی محتاج ہوتی ہے، والد کی طرف اپنی ہر حاجت کو لے کر رجوع ہوتی ہے، تو لہٰذا تمام امت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ہر حاجت میں اور ہر ضرورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ تعلیم و تربیت کو حاصل کرے۔ اور اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ والد کی جو اطاعت ہوتی ہے وہ واجب ہوا کرتی ہے۔ تو لہٰذا والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور آپ کی قیامت تک آنے والی تمام امت کے لیے دینی تعلیم و تربیت کا جیسا اہتمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کی اس جز سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ والدین پر ان کی دینی تعلیم و تربیت کرنا ان کے لیے لازم و ضروری اور واجب ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، چونکہ والد اور اولاد میں ایک درجے کی انسیت، ایک طرح کی انسیت ہوتی ہے، اور اولاد اپنے والد سے پوچھنے میں کوئی چیز کو جھجکتا نہیں، اور وہ بلا کسی کراہت کے، بلا کسی شرمائے وہ کیا کرتا ہے، والد سے سوال کرتا ہے۔ تو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ایک راستے کو ہموار کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے والد کے درجے میں ہوں۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، تم نہ قبلے کی طرف رخ کرنا، نہ اپنا منہ کرنا، نہ قبلے کی طرف اپنی پیٹھ کرنا، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، اور نہ ہی سیدھے ہاتھ کا تم استعمال کرنا قضاء حاجت کے وقت، چونکہ سیدھا ہاتھ کی اس میں تکریم ہے، سیدھے ہاتھ کی اس میں اکرام ہے، چونکہ سیدھا ہاتھ جو ہوتا ہے یہ اکثر اچھے اور نیک کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کھانے کا آلہ بھی ہے، انسان اس سے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ تو لہذا بتلایا گیا کہ اس کے سیدھے ہاتھ کی تکریم و تعظیم اسی میں ہے کہ اس کو قضاء حاجت کے وقت اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور طحاوی نے روایت کیا ہے۔ آئیے اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے۔ وعن عبد الرحمن بن یزید عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له رجل انی اظن ان صاحبکم يعلمکم حتى لا يعلمکم کیف تأتون الغائط
फ़क़ाल लहू अजल व इन शजरता इन्नहु लयफ़अल इन्नहु लयनहाना इज़ा अता अहदुकुम अल-गाइद अन यस्तक़बिल अल-क़िबलता रवाहु अत-तहावी व रवाहु मुस्लिम व अहमद नहवहु। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हदीस पाक के रावी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक सहाबी रसूल से रिवायत करते हैं। उनसे एक आदमी ने कहा। अब वो एक आदमी जो उन असहाब रसूल में से एक को कहा है, वो आदमी से मुराद यहाँ पर एक गैर मुस्लिम मुशरिक काफिर किस्म का आदमी है। चूँकि दीगर अहादीस में हमको इस तरह की वजाहत मिलती है कि बाज़ मुशरिकीन ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सहाबा को क़ज़ाए हाजत बैतुल खला जाने का जो तरीक़ा सिखाया और उसके जो आदाब सिखाए, उसको लेकर मुशरिकीन कुफ़ार क्या क्या करते थे, इस्तिहज़ा करते थे, मजाक उड़ाया करते थे कि तुम्हारे नबी तुमको ऐसी बातें भी सिखाते हैं। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद वो असहाब रसूल में से एक सहाबी से रिवायत करते हैं, और उन सहाबी से एक शख्स ने, वो एक शख्स से मुराद यहाँ पर गैर मुस्लिम है, वो कहता है कि इन्नी अज़ुन्नु साहिबकुम। अब चूँकि वो गैर मुस्लिम था तो इसीलिए सहाबा से ख़िताब करते हुए वो कह रहा है कि मैं ये समझता हूँ कि तुम्हारे साहिब, तुम्हारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुकुम, वो तुमको हर तरीक़े की तालीम व तरबियत देते हैं। हत्ता इन्नहु ला युअल्लिमुकुम कैफ़ तअतूनल गाइद, यहाँ तक कि वो तुमको ये भी तालीम देते हैं कि तुम किस तरह क़ज़ाए हाजत के लिए जाएँ, और वहाँ के आदाब व तरीक़े भी तुमको सिखलाते हैं। तो बतौर इस्तिहज़ा उस गैर मुस्लिम ने और काफिर ने इस तरीक़े की बात कही। फ़क़ाल लहू अजल, तो फिर उन सहाबी रसूल ने कहा कि हाँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमको इन चीज़ों की भी तालीम और तरबियत फरमाते हैं। व इन शजरत ला यफ़अल, अगरचे कि तुम इन चीज़ों का इनकार करते हो, उन चीज़ों को तुम नहीं मानते। यानी अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे कि बताया गया कि क़ज़ाए हाजत ये इंसान की बशरी बुनियादी ज़रूरियात में से है, तो लिहाजा वहाँ पर सहाबी रसूल ने उसको डांटने के बजाय, उसको झिड़कने के बजाय क्या जवाब दिया कि हाँ, हमारे नबी, यानी कि एक उसलूब हकीम का तरीक़ा इख्तियार करते हुए, उसके सवाल को अहमियत ना देते हुए ये बतलाया कि नहीं, ये दीन इस्लाम वो पाकीज़ा मज़हब है कि यहाँ पर हर किस्म का तरीक़ा यहाँ पर सिखलाया जाता है। इंसान को जिस्मानी गंदगी से भी बचाने का तरीक़ा सिखाया जाता है, रूहानी गंदगी से भी बचने का तरीक़ा बताया जाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो सहाबी रसूल ने कहा कि हाँ, अगरचे कि तुम उसका इनकार करते हो, तुम उसको नहीं मानते, यकीनन हमारे नबी हमको इसकी बातें सिखाते हैं कि वो हमको रोकते हैं कि जब तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो फिर वो क़िबले की तरफ रुख ना करे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन ने बिला झिझक उम्मत तक इन बातों को पहुँचाया है। तो लिहाजा हमको भी चाहिए कि ख़ास तौर पर इन चीज़ों का हम एहतमाम करें। जब भी क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो भी ज़रूर, अब मुसलमानों के घर में तो होता ये है कि एहतमाम किया जाता है और क़िबले की तरफ मुँह और पीठ ना होने पाए इस अंदाज़ में बनाया जाता है। लेकिन जब हम किसी और अजनबी मुकाम पर जाते हैं, पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, तो फिर वहाँ पर इन चीज़ों का हमको ज़्यादा ख़याल रखने की ज़रूरत पड़ती है। आइए इसी माना मफ़हूम वाली ये हदीस आगे भी हमारी आ रही हैं, और एक रिवायत समाअत करते चलें। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यस्तक़बिलिल क़िबलता व लम यस्तदबिरहा फ़िल गाइद कुतिबा लहु हसनतुन व मुहिया अन्हु सय्यिअतुन, रवाहु तबरानी फ़िल औसत व सनदुहु हसन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस पाक के रावी है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी शख्स क़िबले की तरफ क़ज़ाए हाजत के वक्त ना अपना मुँह करे, ना अपना रुख करे, ना अपनी पीठ करे, पुश्त करे, तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कुतिबा लहु हसनतुन, तो उसके लिए नेकियां लिखी जाती है। व मुहिया अन्हु सय्यिअतुन, और उससे उसके गुनाह को मेट दिया जाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए, इस फ़ेल को अमल करने में सिर्फ़ इंसान एक हराम काम से ही बचता नहीं है, बल्कि इस हराम काम से बचने के लिए उसके लिए यहाँ पर दो बशारतें दी गई। एक तो उसके नामे आमाल में नेकी लिखी जाती है, और उसके गुनाह को मिटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि क़िबले की ताज़ीम, खाने काबा की ताज़ीम के पेश नज़र और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान मुबारक के पेश नज़र जब उसने ये एहतमाम किया कि अपना ना रुख खाने काबा की तरफ किया, ना अपनी पुश्त खाने काबा की तरफ किया, तो फिर
فرمان رسول پر عمل کرنے اور قبلے کی تعظیم کے سبب اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں نیکیاں اور اس کے گناہوں کو میٹ دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔ اور ایک دو حدیثیں سماعت کرتے چلیں۔ وعن ابی مجلز قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی قبلۃ المسجد، رواہ ابو داود فی مراسیلہ مرسلا۔ حضرت ابو مجلز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی جانب رخ کر کے پیشاب کرنے سے، بول کرنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، کیونکہ یہاں پر مساجد کی تعظیم پیش نظر ہے، مقصود ہے۔ اور ایک روایت اسی معنی میں ہے، وعن مکحول قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال بابواب المسجد، رواہ ابو داود فی مراسیلہ مرسلا۔ حضرت مکحول رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے دروازوں پر بول کرنے سے، پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ تو عزیزان محترم، مساجد کی طرف رخ کرنا، یہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے، یا پھر مساجد کے دروازوں پر یا اس کے راستے میں، الغرض جو بھی چیزوں کا تعلق مساجد سے ہوا کرتا ہے، قبلے سے ہوا کرتا ہے، تو پھر ان تمام جگہوں پر، ان تمام مقامات پر ہم کو ایسے ناپاک کام کرنے سے، یعنی کہ بول و براز کرنے سے ہم کو روکا گیا ہے، کیونکہ اس میں قبلے کی تعظیم مقصود ہے، اور لوگوں کو ضرر سے، نقصان سے، اور لوگوں کو گندگی سے بچانا یہاں پر مقصود ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، ہم کو چاہیے کہ ہم جب بھی اپنی قضائے حاجت کے لیے جائیں تو پھر وہاں پر انتہائی احتیاط کے ساتھ ہم کام لیں، اور جو آداب احادیث میں ہم کو بتائے گئے ہیں، انشاءاللہ آگے تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھی جائے گی، ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہم قضائے حاجت کریں، تاکہ حقیقت میں جو پاکیزگی ہے وہ ہم کو حاصل ہو، اور ہر قسم کے شر و نقصان سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، مولا کریم ہم کو ان حدیث کو سمجھنے اور صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، وما علینا الا